بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی کانفرنس منعقد ہو گئی ہے۔ قومی کانفرنس کے انعقاد کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے ہم حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اور شفاف انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ تو 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کے اختتام پر اپوزیشن اتحاد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان اور بشرا سے ملاقاتوں اور پی ٹی آئی پر پابندی کے خاتمے سمیت خیبر پختونخوا کو این ایف سی میں حصہ دینے کے مطالبات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جہانگیری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی، پیا جام ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہوگا اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا۔ ممکن ہے یہ ساری چیزیں کا ایک پلان بنایا ہوگا پی ٹی آئی نے، لیکن مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آتا کہ 8 فروری کو کوئی بڑی ہڑتال ہو جائے گی یا پورا ملک جام ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، قبل سب آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، یہ دوسری کانفرنس ہے، اس سے پہلے بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی، یہ پچھلے 2 سال میں دوسری کانفرنس ہے، جس میں اس بار جے یو آئی نے شرکت نہیں کی ہے، دیگر جماعتوں نے بھی کی ہے، لیکن دیگر جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کے سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کریں گی۔ یہ پی ٹی آئی کو خود ہی بنانا پڑے گا۔ جماعت اسلامی یا دیگر کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ممکن ہے ان کے مطالبات کے ساتھ ان سے تو ٹھیک ہوں گے، لیکن عملی طور پر وہ ان کے ساتھ اپنی افرادی قوت میدان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختر مینگل بہت ناراض ہیں حکومت سے، وہ بھی اپنے طور پر اس کے ساتھ ہیں۔ محمود خان چکزئی بھی، چونکہ وہ تو لیڈر بن گئے ہیں پوری اپوزیشن کے، وہ ایک لحاظ سے وہ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اور آصف علی زرداری کو بھی کہتے ہیں کہ آپ میدان میں آئیں، باہر آئیں، وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب وہ عمران خان سے کی رہائی کے لیے اگر نواز شریف کی مدد مانگتے ہیں تو کس منہ سے مانگتے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جب نواز شریف زیر اعتاب تھے تو زیر اعتاب رکھنے والوں میں عمران خان تھے۔ ان کی حکومت نے 4.25 سال نواز شریف کی زندگی بھی اجیرن بنا رکھی تھی، جیلیں انہوں نے بھرتے رہے۔ اس وقت ان کو ذہن میں خیال نہیں تھا کہ کل وہ خود بھی جیلوں میں ہو سکتے ہیں، اور وہی ہوا۔ اس وقت وہ باتیں بڑی کرتے تھے، طنز کرتے تھے کہ جناب ان کے پلیٹس گر گئے ہیں، ان کو فلاں بیماری لگ گئی ہے، ان کو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، میں پاکستان پہنچتے ہی میں ان کے اے سی اتروا دوں گا۔ ان کی ملاقاتوں پر بھی وہ پابندی لگواتے رہے، بلکہ صورتحال تو یہ رہی کہ نواز شریف کو جب علاج کے لیے بھیجا جانے لگا تو انہوں نے ان کو مذاق پر بڑا اڑایا، اور کئی ماہ تک یہی مذاق اڑایا جاتا رہا۔ انہوں نے بھی کسی کے ساتھ پبلک ڈیلنگ اپنی اچھی نہیں رکھی۔ خان صاحب نے، خان صاحب کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، خان صاحب آپ اپنی اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھیں تاکہ آپ کی حکومت زیادہ عرصہ چل سکے۔ تو وہ کہتے تھے میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، پر بالآخر انہی چوروں اور ڈاکوؤں نے ان کو فارغ کر دیا، گھر بھجوا دیا، گھر نہیں بھجوایا بلکہ جیل بھجوا دیا۔ اب ان کو یاد آ رہی ہے کہ نواز شریف اور اگر
آصف علی زرداری چاہیں تو کوئی پولیٹیکل ڈیل کرا سکتے ہیں، لیکن ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو چاہیں گے کہ ان کا سیاسی مخالف جیل میں ہی رہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ قومی کانفرنس منعقد کی ہے، اس کے نتیجے میں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی ایک ایسا لائے عمل بھی دیں کہ جس کے ذریعے کوئی بات چیت چل سکے۔ مذاکرات کے لیے آپ تیار ہیں؟ وہ کہتے ہیں، حکومت والے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کرتے جب تک آپ قوم سے معافی نہیں مانگتے 9 مئی کی، جب تک آپ فوج کے بارے میں اپنی جو ٹویٹس ہیں ان کو واپس نہیں لیتے، جب تک آپ فوجی قیادت کے بارے میں اپنا طرز عمل درست نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف تو حکومت کا یہ طرز عمل ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محترمہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ عمران خان کی جماعت کا ہی نہیں ہے، یعنی بیرسٹر گور کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور علیمہ خان جو کہ ان کی ہمشیرہ ہے اور وہ بھی اسپوکس مین بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جو آدمی مذاکرات کرے گا ہماری جماعت میں نہیں ہوگا۔ یہ دوگلی جو ان کی پالیسی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اور یہ جو صورتحال ہے، یہ جو قومی کانفرنس ہوئی ہے، اس کا بڑا نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا، ماس ہے اس کے علاوہ کہ لوگوں نے دھواں دار تقاریر کی ہیں اور نشستن گفتن برخاستن چلے گئے ہیں۔ اب 8 فروری کو کہا ہے، پونے 2 ماہ بعد، کہ ہم یوم سیاہ منائیں گے، ہڑتال کریں گے، پہ جام ہوگا، بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں۔ تو دوسری طرف سے بھی اعلانات آ گئے ہیں کہ آپ ذرا میدان میں آئیں تو سینا پھر ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بیرسٹر گور بات کرتے ہیں وہ درست ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت کے لیے حکومت کو بھی بتانا چاہیے ہم کون کون سی آپ کی بات تسلیم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں انہیں کہ یہ بھی کس حد تک فارم 47 کی حکومت کو چلنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت کو مزید کتنا عرصہ عمران خان کی جماعت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرا خیال ہے سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، اور فارم 47 اور فارم 45 کی بحث جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، بلکہ کوئی ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کے بارے میں ہونے والی دھاندلی میں تحقیقات کرائے، تو تحقیقات کرانے کے لیے کمیشن قائم کر دیا جائے۔ وہ کمیشن بھی 1-2 سال تو لگا ہی دے گا، یعنی 1-2 سال اس طرح بھی حکومت کو دے سکتی ہے پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں اپوزیشن کی ہیں، جب تک عمران خان کے ساتھ اسٹریٹ پاور نہیں آتی، ووٹ کا ان کے ساتھ بینک ہونے کا یہ تاثر غلط ہے کہ وہ لوگ قربانیاں بھی دینا چاہتے ہیں۔ ووٹ تو شاید وہ دے دیں گے، لیکن جب تک قربانیاں دینے والے کارکن سامنے نہیں آتے اس وقت تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو اسٹریٹ پاور ہے یہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے پاس ہے، جب تک یہ جماعتیں ساتھ نہیں ہوں گی، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کو بھی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔